السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البلد لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ البلد سے کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ سب نے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جس میں شروع میں قسم کھائی ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے کسی چیز کی تو وہاں مراد عظمت نہیں ہوتی، بلکہ گواہی کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو گواہی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ ہل اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو مقیم کے، اسی طرح آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حاجیوں کی اقسام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک قسم کی جاتی ہے، جو مقیم ہوتا ہے اس کے لیے ٹرمینالوجی یہی استعمال کی جاتی ہے۔ تو انت حل بہذا البلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اور ہل کے ایک معنی جو ہے وہ حلال کے بھی کیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں حلال کر دیے گئے ہیں، یعنی آپ اس شہر میں حلال ہیں۔ کس سینس میں حلال ہے؟ کہ یہ وہ جگہ، وہ شہر جہاں پر پرندے کو مارنا بھی حرام ہے، آپ کو اذیتیں دینا، آپ کو تکالیف دینا گویا ان کے لیے حلال ہے۔ ووالد وما ولد، قسم پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھائی والد کی اور اس کی اولاد کی، اور اس سے مراد مفسرین کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قسم کس بات پہ کھائی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ تعالیٰ جب بھی قسم کھاتا ہے تو جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ایک، جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کے ساتھ، اور بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہم نے سورۃ العصر میں اس کو بڑی تفصیل سے سمجھا دیکھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کو اللہ نے گواہ بنایا، اور اس بات پہ کہ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان بہت بڑے نقصان میں پڑے ہوئے، تو زمانہ اس بات پہ گواہ ہے انسانوں کے نقصان میں ہونے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا کہ آپ رسول ہیں، قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ آپ رسول ہیں۔ تو اب یہاں پر مکہ مکرمہ کی قسم کھانا، یعنی اس کو بطور گواہ پیش کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مقیم بتانا، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بھی بطور گواہ پیش کرنا، اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج کے لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ جی ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جملہ اسمیہ میں بھی زور پیدا کیا۔ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا بالکل الگ طریقہ ہے۔ کیسے؟ آپ کے پاس دو لفظ تھے جی، ایک تھا لام، ایک تھا انا۔ ہم نے کہا ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے دونوں سے، دونوں میں زیادہ استعمال ہونے والا انا ہے، اور انا جو ہے یہ ایک اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے۔ تو پوری پکچر آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، پکچر نہ بھی آئے تو کم از کم کاپی کا وہ صفحہ ضرور کھل جانا چاہیے جس پہ آپ کا یہ ٹاپک جو ہے لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اس طرح جس طرح کمپیوٹر بیٹھتے ہیں آپ اور
کسی چیز کو کلک کرتے ہیں تو اس کی پوری ونڈو جو ہے آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. تو بالکل اس طرح وہ پوری پکچر آپ کے سامنے کاپی کی یا کتاب کی آپ کے نوٹس کی جو ہے وہ سامنے آ جانی چاہیے تاکہ ایک نظر آپ کے سامنے پڑ جائے. ڈبل تاکید کے لیے ہم نے جملہ اسمیہ میں دیکھا تھا کہ شروع میں آپ انا لائیں گے اور آگے لام لائیں گے. مزید تاکید کے لیے ہم نے شروع میں قسم کھائی تھی, اور اس کے حوالے سے ایک ایگزامپل قرآن مجید کی اگر ہم یاد رکھ لیں تو ہمارا یہ کنسیپٹ جو ہے وہ 100% کلیئر ہو سکتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. آج ہم جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنا سیکھ رہے ہیں, اور جملہ فعلیہ وہ جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی ہے, کیونکہ ابھی ہم نے ماضی پڑھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا ماضی مکمل ہو جائے گا, اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم مستقبل کی باتیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو فعل ماضی میں تاکید کیسے پیدا کرنی ہے ہم نے, یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کلیئر ہو گیا جی؟ منفی جملہ اس میں ہمیں تاکید پیدا کرنے کا طریقہ الگ تھا, یعنی ہر چیز کو آپ اپنے مقام پر رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پرابلم بس ہمیں یہی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں, پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں جی کہاں ہے. تو یہ ہماری حالت ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں, یقین مانے کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو عربی گرامر میں کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ضرور سیکھیں گے. عربی گرامر آئے نہ آئے یہ چیز ضرور آ جائے گی کہ چیزوں کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا شروع کرتے ہیں جی. میں آپ کے سامنے ایک جملہ فعلیہ لکھتا ہوں جس کا فعل ماضی ہے. میں نے کہا ذهب زید الی المدرسۃ. ماشاءاللہ آپ نثار القرآن کورس کے 5ویں ہفتے میں 100% میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس جملے کو انالائز کرنے کے قابل ہیں, اس کے ایک ایک لفظ کے بارے میں آپ بتانے کے قابل ہیں. آپ بتا سکتے ہیں جی ذہبہ فعل ہے, کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے. زید اسم ہے اور یہ ناؤن ہے اور مذکر ہے, واحد ہے اور معرفہ ہے اور مرفوع ہے. ٹھیک. الہ آپ جانتے ہیں یہ حرف ہے, حرف جر ہے. اسم سے پہلے آتا ہے, اسم کو مجرور کرتا ہے اور اس کے آگے اسم ہی ہوگا اور وہ ہے المدرسہ جو کہ مجرور ہے. المدرسہ ناؤن ہے, واحد ہے, مؤنث ہے, معرفہ ہے, اور معرفہ کی کون سی قسم ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے, معرب لام ہے اور مجرور ہے الہ کی وجہ سے. ذهب فعل, زید فاعل, کیونکہ مرفوع اسم فعل کے بعد جو ہے وہ فاعل ہوتا ہے, اور الی المدرسۃ ایک مرکب ناقص ہے, مرکب جاری, اور مرکب جاری جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ دونوں جملوں میں متعلق کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آپ فعل فاعل متعلق کو ملا کر جملہ فعلیہ بنا دیں گے. ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ فاعل کو سب سے پہلے ٹرانسلیشن میں لائیں گے, پھر متعلق کو لائیں گے اور آخر میں فعل کو لائیں گے. تو ترجمہ آپ کا ہوگا جی زید اسکول گیا, بس کی طرف کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, زید اسکول کی طرف گیا, زید اسکول گیا. جی میں اب ذرا اپنے دوستوں کو پہچان لوں. جناب کیسے؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ذهب زید الی المدرسۃ, صحیح. اس جملے میں زور ہے؟ اس جملے میں آپ کہیں گے جی لفظوں میں تو کوئی زور نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں, صحیح, آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں زور ہے. آپ کے ساتھ والد بیٹھے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سختی سے نہیں کہہ رہے تھے کہ بالکل زور نہیں ہے, تو میں نے کہا اگر ہیں تو پھر میں ان کو زور بتاؤں. اچھا جی, اس میں زور صرف کہنے والے کا, الفاظ میں بالکل زور نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں جی لفظوں میں بھی زور نظر آئے, تو میں اب آپ کو اس میں زور دکھاتا ہوں. یہ جملہ فعلیہ ہے جس کا فعل ماضی ہے, تو فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو لفظ ہے جی وہ ہے قد.
قد ایک حرف ہے جس کو حرف تاکید آپ کہہ سکتے ہیں. لفظی ترجمہ کرنے والے قد کے معنی کرتے ہیں جی تحقیق, اور پھر وہ اس جملے کا ترجمہ کچھ اس انداز میں کرتے ہیں, تحقیق گیا زید اسکول. ٹھیک, تو اب اگر آپ کو زور لگتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم اپنا زور دیکھیں گے اس میں کہ قد ذهب زید الی المدرسہ, اس کے معنی ہم کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ زید واقعی اسکول گیا. زید واقعی اسکول گیا. صحیح ہے. یا اس کا ترجمہ ہم اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں کہ زید اسکول چلا گیا ہے, زید اسکول جا چکا ہے. گویا یہاں پر ایک گولڈن پوائنٹ لکھ سکتے ہیں آپ کہ ماضی کے ساتھ قد اگر استعمال کیا جائے, ماضی کے ساتھ اگر قد استعمال کیا جائے تو ماضی کا ترجمہ ماضی قریب یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی کیا جا سکتا ہے. فعل ماضی کے ساتھ اگر قد استعمال کیا جائے تو فعل ماضی کا ترجمہ ماضی قریب یا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو میں نے دو طرح سے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا. قد ذهب زید الی المدرسہ, میں نے وہ واقعی لفظ ایڈ کیا زور کے لیے کہ واقعی زید اسکول چلا گیا, یقیناً زید اسکول چلا گیا. یا میں اس کا ترجمہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی کر سکتا ہوں, زید اسکول جا چکا ہے. اب دیکھیں اس میں بھی زور ہی ہے, اگر آپ دیکھیں تو زید اسکول چلا گیا یار, یعنی کام مکمل ہو چکا ہے. اوکے جی. تو قد ذهب زید الی المدرسہ, سمپل سا پوائنٹ ہے جی. فعل ماضی میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو اس کے شروع میں کیا لگانا ہے؟ قد. قد. جی جناب, اب اس جملے میں زور نظر آ گیا. اب کہنے والے کے علاوہ لفظوں میں بھی آپ کو نظر آ گیا کہ قد اس سے زور ہے اس جملے میں. کوئی کہتا ہے جی مزید زور ڈالیں, اور زور دکھائیں, اور زور دکھائیں. تو اور زور کے لیے میرے پاس ہمیشہ جو ہے پازیٹیو جملے میں مزید زور کے لیے میرے پاس ایک ہی لفظ ہے جی, وہ ہے لام. ٹھیک, جسے ہم لام تاکید کہتے ہیں. تو میں ایسا کروں گا, اس قد کے شروع میں لام تاکید لے آؤں گا اور کہہ دوں گا لقد ذهب زید الی المدرسہ. کلیئر ہے؟ لقد. اب لفظی ترجمے والے جو ہیں وہ لام کا ترجمہ کرتے ہیں جی البتہ, اور قد کا ترجمہ کرتے ہیں تحقیق. تو اس کا ترجمہ آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے جی البتہ تحقیق گیا زید اسکول. تو اب زور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو لسان قرآن کورس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لقد ذهب زید الی المدرسہ میں 3 زور ہیں جی. ایک زور کہنے والے کا, ایک زور قد کا ہے, اور ایک لام کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ انا اور لام اکٹھے نہیں آئے تھے, ہے نا. اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب یاد ہے نا, کیونکہ انا اسم کا اعراب تبدیل کرتا تھا, لام اعراب تبدیل نہیں کرتا تھا, تو اس لیے ہم نے انہیں فرق کے ساتھ استعمال کیا تھا. لیکن یہاں پر قد کوئی اعراب والی بات ہی نہیں ہے ایسی, تو اس لیے یہ دونوں اکٹھے بھی آ گئے. اوکے, لے جی 3 زور مل گئے, ایک کہنے والے کا, ایک قد کا, ایک لام کا. کوئی کہتا ہے جی اور زور, اور زور, یعنی پتہ نہیں اس نے زید کو کہاں دیکھ لیا. صحیح ہے نا, تو اس لیے اسے چاہیے یقین. اب آپ کے پاس ایک حل ہے جی, آپ قسم کھا لیں. آپ قسم کھائیں گے, اور ہم نے قسم کسی کھانی ہے, ہم نے قسم کھانی ہے اللہ کی, تو ہم کہیں گے واللہ لقد ذهب زید الی المدرسہ. کلیئر جی, کلیئر. تو 4 زور آپ کو مل گئے. زور نمبر 1 کہنے والے کا, جو آپ نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کہہ کون رہا ہے. زور نمبر 2 اس کیس میں
فعل ماضی میں قسم، زور نمبر 3 لام، زور نمبر 4 قد، ٹھیک. اور ویسے آئیں ترتیب وائز تو قد پہلا زور ہے لفظوں میں، لام دوسرا اور قسم تیسرا. کلیئر ہو گیا جی؟ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی جو سورۃ البلد کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں. پہلا زور کلام اللہ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کو نہ قسم کھانے کی ضرورت تھی، نہ لام لانے کی ضرورت تھی، نہ قد لانے کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ کا صرف کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مزید زور بھی پیدا کیے. تو پہلا زور کلام اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالی لا اقسم بہذا البلد. تو قسم کھانے کے لیے ایک اور انداز بھی ہے عربی زبان میں، وہ ہے لا اقسم کے ساتھ. وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بہذا البلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں مقیم ہے. اب واو نظر آ جائے گا آپ کو قسم کے لیے. ووالدن، ووالدن، والدن، قسم ہے والد کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے. وما ولدا، اور اس کی جو اس کی اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. کس بات پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں لقد خلقنا، خلقنا، ہاں جی فعل ماضی خلقنا، خلقنا فعل ماضی جملہ فعلیہ. کوئی بھی جملہ فعلیہ جو ہے وہ فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اگر میں یہاں تک آپ کے سامنے رکھوں تو مجھے بتائیے کوئی آگے مرفوع اسم نظر آ رہا ہے؟ کوئی نظر نہیں آ رہا. اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ گردان کا پہلا یا چوتھا لفظ اس کے علاوہ کوئی لفظ ہو تو فاعل ہمیشہ پروناؤن ہوتا ہے. تو پہلا لفظ تھا اس کا خلقہ، پہلا لفظ تھا خلقہ، اور چوتھا لفظ تھا خلقت. تو یہ پہلا اور چوتھا نہیں ہے تو اس کا مطلب فاعل اس کا پروناؤن ہے. اور وہ کون ہے جی؟ نا سے پہچانیں گے کس کو؟ نحنو کو. خلقنا، ہم نے پیدا کیا. تو خلقنا فعل اور فاعل ہو گئے جی. آگے آ گیا جی الانسان. انسان منصوب ہے اور جملہ فعلیہ منصوب کون ہوتا ہے جی؟ مفعول. نہیں جی مفعول بھی مل گیا. آگے ہے فی کبدن. فی حرف جر، کبد مجرور، جار مجرور، مرکب جاری. اور مرکب جاری کیا بنتا ہے جی؟ متعلق. جملہ مکمل ہو گیا، پارٹس مکمل ہو گئے. فعل، فاعل، مفعول، متعلق. ترجمہ کرتے وقت ہم سب سے پہلے فاعل کو ٹرانسلیشن میں لاتے ہیں، آخر میں فعل کو لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فعل کا ترجمہ آخر میں کرتے ہیں. اب ہمیں لفظوں میں دیکھنا ہے کوئی لفظ ایسا تو نہیں جس کے معنی ہمیں نہیں آتے. تو ایک کبد کا لفظ ہمارے لیے شاید نیا ہے. فی الحال تو ہم کبد کو کبد کے طور پہ ہی ٹرانسلیشن میں لاتے ہیں نا، اور ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کبد میں تخلیق کیا. ہم نے انسان کو کبد میں تخلیق کیا، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ قد کے ساتھ، لام کے ساتھ اور قسم کھا کے ارشاد فرمایا. اوکے، اب ہم کبد کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جی. کبد ہے کیا؟ کبد کے معنی ہوتے ہیں جی مشقت. کبد کے معنی ہے مشقت.
اب آپ نوٹ کریں، جب ہم نے سورۃ العصر کی تھی ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر. خسر کو نکرہ لائے تھے اللہ تعالیٰ، ہے نا. اور پھر ہم نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا تھا کہ جہاں پر معرفہ آ سکتا ہو اور نکرہ لایا جائے تو وہاں آپ نے توجہ کرنی ہے، وہاں پر پھر دیکھنا ہے کہ نکرہ کیوں آیا ہے. اور نکرہ آنے کی میں نے ایک موٹی وجہ یہ بتائی تھی، یا تو اس کی بہت بڑائی بیان کرنا مقصود ہے یا اس کی بہت ہی چھوٹائی کو بیان کرنا مقصود ہے. تو وہاں پر خسر کا ترجمہ ہم نے اس لیے کیا تھا بہت بڑا نقصان. اب یہاں پر قبض بھی فی کے بعد نکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے اب آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے اور اب آپ پہچانیں گے قبض مشقت ہے. تو مشقت کوئی معمولی مشقت نہیں ہے، بہت بڑی مشقت میں پیدا کی، بہت زیادہ مشقت میں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کو تو ہم نے بڑی مشقت میں داخل کیا. تعلق جن کی قسم کھائی ہے، جن کو گواہی کے طور پیش کیا، ان کا تعلق اس بات سے کیا ہے کہ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا. صحیح. پہلے تو ذرا اس مشقت کو سمجھ لیں. انسان کی زندگی مشقت ہی مشقت ہے، ایسی ہے نا؟ نہیں؟ کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں. پیدا ہوتے ہی جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کے بعد مشقت ہی مشقت، مشقت ہی مشقت، مشقت ہی مشقت، مشقت ہی مشقت. جب ذرا سے چلنے پھرنے قابل ہوئے، بستہ ڈال دیا اتنا وزنی اور مشقت شروع ہو گئی. ایسے نا صبح صبح اٹھانا، نیند ہی نہیں پوری ہونی. بچے آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی رکشوں میں سوئے ہوتے ہیں، کوئی اسکول میں سوئے ہوتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی مشقت سٹارٹ کر دیتے. اور وہ چھوٹا ذہن سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، شاید وقت بدلے گا، لیکن اس وقت اسے یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ مشقت اٹھاتا رہتا ہے اور اپنے مراحل کو طے کرتا رہتا ہے. جب ذرا اور بڑا ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ بڑا بھائی اور باپ جو ہیں یہ کہیں نہیں جاتے. صبح ہمیں صبح بھیج دیتے ہیں تیار شیار کر کے، زبردستی ناشتہ کرایا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، اس سے پہلے وہ تو مشقت ہے، یہ اسکول سے آ کے پھر مشقت شروع، ہوم ورک، ٹھیک ہے. پھر قاری صاحب آ رہے ہیں، پھر ٹیوشن. آج کے دور میں تو خاص طور پہ اکیڈمی، ٹیوشن، مشقت 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 مشقت. والد صاحب، بڑا بھائی کہیں نہیں جا رہا. کبھی چھٹی کر لیتا ہے بچہ تو وہ دیکھتا نہیں یہ بھی جاتے ہیں کہیں، لیکن ذرا آرام سے جاتے ہیں نا. ہمارے ٹائم پہ نہیں جاتے، ذرا آرام سے جاتے ہیں اور بڑے تیار شیار ہو کے جاتے ہیں. پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی لگا کے جاتے ہیں ماشاءاللہ. بچہ سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، وقت آئے گا ایسا انشاءاللہ. سوال کرتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ بیٹا محنت کرو اگر اپنے باپ کی طرح بننا ہے. یعنی کیا کہا جاتا ہے؟ مشقت کرو. اور لہٰذا مشقت میں مزید بڑھ جاتا ہے. اور پھر جب وہ اس لیول پہ پہنچتا ہے کہ وہ پہلے دن ٹائی لگا کر پینٹ پہن کر نکلا ہوتا ہے تو اس دن اسے وہ دن بڑا یاد آتا ہے کہ یار وہ دن کتنا اچھا تھا. ایسے ہے نا؟ یعنی جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو کہتا ہے نہیں وہ بچپن وہی اچھا تھا. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس مشقت میں زندگی گزارش کرتا ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے مزید مشقت کرتا ہے، مزید مشقت کرتا ہے، صبح سے شام مشقت کرتا ہے، کرتا رہتا. پھر کہتا ہے چلو شاید اسکول میں لگا کوئی ساتھ آ جائے گا تو مشقت بٹ جائے گی. شادی کر لیتا ہے.
بڑھ جاتی ہے مشقت، ٹھیک ہے، اور مشقت، ٹھیک ہے، اور مشقت بڑھ جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کیا کر سکتا ہے، مشقت اور کرنی شروع کر دیتا ہے، اب اور مسائل ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، پھر اور مشقت ہو جاتی ہے، پھر ان کی مشقت الگ۔ انسان کی زندگی اسی مشقت میں گزرتی رہتی ہے، اور پھر اگر قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے قرآن مجید میں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان تو مشقتیں اٹھاتا ہوا، مشقتیں جھیلتا ہوا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان ان مشقتوں سے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ یہ الفاظ اسے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی، موت آئے گی تو مشقت ختم ہوگی، لیکن پھر اسے یہ بھی آتا ہے کہ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، پھر اسے ملاقات بھی ہوگی۔ یعنی اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو ہمارا تو یہ بھی مسئلہ ہے نا، پھر ہمارا تو آگے بھی ہے۔ تو انسان کی زندگی مشقت 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 مشقت۔ اب اس کے ساتھ اسے میچ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشقت میں گزری ہے مکہ میں، حضرت ابراہیم کی زندگی مشقت میں، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی مشقت میں، یہ گواہ ہیں اس بات پہ کہ انسان کی زندگی مشقت میں گزرنی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ان کی مشقت دین کے لیے تھی، میری مشقت، آپ کی مشقت دنیا کے لیے، بہت بڑا فرق ہے۔ ہماری مشقت یقین مانے، اکثر انسانوں کی مشقت جتنی مرضی کر لیں رائے گا، ایسے ہے نا، اگر لائن صحیح نہیں ہے تو، لائن صحیح نہیں ہے۔ وہ سورۃ الغاشیہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت عمر نے جب اس عیسائی راہب کو دیکھا تھا تو کیا الفاظ ان کے ذہن میں آئے تھے، زبان پہ آئے تھے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، بہت کام کرنے والے تھے، بڑی مشقت کرنے والے تھے، مشقت کر کر کے تھک گئے تھے، لیکن منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، ناکامی۔ تو پھر عقل مند جو ہے نا وہ اس سے رزلٹ نکالتا ہے کہ یار کہ میری زندگی میں مشقت ہی لکھی ہوئی ہے، اللہ نے فرما دیا، تو کیوں نہ میں اس مشقت کی ڈائریکشن تبدیل کر لوں۔ زندگی مشقت تو ہے ہی ہے، میں اگر اپنا ٹارگٹ آخرت بنا لوں اور اپنی یہ مشقت جو ہے یہ میں آخرت کے لیے شروع کر دوں تو دیکھیں بڑی پازیٹیو چینج آ جائے گی، ورنہ مشقت تو ہے جی زندگی، انسان کی زندگی مشقت کا ہی نام ہے۔ تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو بس ڈائریکشن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مشقت تو ہے ہماری زندگیوں میں، کیوں نہ ہم اس مشقت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اس مشقت میں ہماری زندگی گزر جائے تو وہ ہمارے لیے فائدے کا سبب ہے، ورنہ مشقت میں تو ہر انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کبد کو نکرہ لا کے فرمایا جی۔ کلیئر ہو گیا جی؟ لیں جی، اب اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو کچھ قرآن مجید سے ایگزامپلز آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ جملہ فعلیہ فعل ماضی میں ہم نے زور پیدا کرنا ہے۔ میرے پاس جملہ فعلیہ ہے جی، سمیع اللہ جی، فعل فاعل پہچان لیا، سمیع اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ نے سن لیا۔ زور پیدا کرنا چاہتا ہوں،
قد سمع اللہ، اللہ نے واقعی سن لیا، اللہ نے سن لیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ آپ کا 28واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے۔ کیا سن لیا ہے؟ قول، بات، اللہ نے بات سن لی ہے۔ کس کی بات سن لی ہے؟ التی کی، اس کی جو تجادلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، فی زوجہا، اپنے خامد کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے خامد نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ زہار دور جاہلیت میں کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا، طلاق کے ایکولنٹ ہوتا تھا، جی کہتا تھا انتی علیہ کا ظہری امی، تو مجھ پہ ایسے حرام جیسے میری ماں حرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بڑے آہستہ سے بات کر رہی تھی ان کے ساتھ، میرے کانوں میں نہیں پڑی تھی کیا کہہ رہی ہیں، لیکن ہمارا کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا، کہہ رہی تھی کہ زہار کر لیا، اب کیا، تو روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس کے بارے میں نیا حکم تو اللہ کی طرف سے نہیں آیا، تو پرانے حکم کے مطابق تم حرام ہو گئی ہو۔ تو اس پہ پھر انہوں نے بات کی، آپ نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، تو پھر انہوں نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تو ہی کچھ کر۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے قریب تھی، میرے کان میں آواز نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے، اور اللہ نے پھر وحی نازل کرنی شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے پھر یہ آیت پڑھی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لیا اس کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے خامد کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ اس سے بڑی فخر محسوس کرتی تھی کہ اللہ نے میرے سوال کے جواب میں جو ہے وہ آیات نازل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو کسی بوڑھی عورت نے انہیں آواز دی کہ عمر بات سنو۔ حضرت عمر گئے اور کافی دیر تک ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے رہے اور بات سنتے رہے۔ جب واپس لوٹے تو سرداروں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے ایک بڑھیا کے لیے ہمیں اتنی دیر تک روکے رکھا۔ تو فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ تھیں، جن کی بات اللہ نے 7ویں آسمان میں سنی تھی۔ اگر یہ مجھے ساری رات بھی کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، صرف نماز کے لیے ان سے اجازت طلب کرتا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اچھا جی، اس میں اگر میں مزید اور پیدا کروں تو لقد سمع اللہ، قرآن مجید میں یہ بھی ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اللہ نے کہا نا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تو بڑی باتیں کی انہوں نے اسلام دشمن مناسب، ایسی ایسی باتیں کی ہم زبان پہ نہیں لا سکتے، اللہ نے ظاہر باتیں اپنی کلام میں انہیں ذکر کیا، فرمایا لقد سمع اللہ، ڈبل زور کے ساتھ اللہ نے سن لیا ہے، قول الذین، ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کا قول، قالو جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر۔ ٹھیک ہے، تو قد لقد، اوکے جی، کلیئر ہو گیا۔ اسی طرح ایک ایگزامپل آپ کو اور ملے گی، بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے، سورۃ التین، قسمیں چیک کریں جی، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، بڑی موٹی ایگزامپل ہے قرآن مجید سے۔ اور قسمیں کھائیں انجیر کی، زیتون کی، طور سینا،
یا طور سینا یا طور سینین، تینوں طرح سے بولا جاتا ہے اسے، اور مکہ کی، کس بات پہ کہ ہم نے تو انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ اب کیا تعلق ہے ابھی انجیر کا، زیتون کا، طور سینا کا اور مکہ کا انسان کے بہترین تقویم میں ہونے؟ کیا مطلب ہے؟ پھر غور کرنے والوں نے غور کیا نا، جنہوں نے تو دیکھا اچھا اللہ نے انجیر کی قسم کھائی، انہوں نے انجیر پہ 200 صفحے لکھ دیے کہ انجیر کے یہ فائدے ہوتے ہیں، جی یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی فائدہ، کیوں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ جنہوں نے لفظوں پہ غور کیا، انہوں نے زیتون دیکھا لفظ، انہوں نے کہا زیتون کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے 200 صفحے زیتون کے فوائد پہ لکھ دیے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے تو سورج کی قسم بھی کھائی ہے، اللہ نے تو چاند کی قسم بھی کھائی ہے، اللہ نے تو رات کی قسم بھی کھائی، دن کی قسم بھی کھائی۔ تو اللہ کا قسم کھانا عظمت کے لیے نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، وہ گواہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر گواہی کیسے، کیا مطلب، سمجھ ہی نہیں آئی۔ بڑا پھر غور و فکر کرنے والوں نے غور و فکر کیا، انہوں نے کہا یار کیا ہے، 2 پھل ہیں، انجیر اور زیتون، اور 2 جگہیں ہیں، طور سینا اور مکہ، یہ تو چاروں میں ہی میچ نہیں ہو رہا۔ اللہ کا کلام ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ پھر انہوں نے مزید غور کیا، انہوں نے کہا یا تو ہم ان کو بھی پھل بنا دیں، 2 مقامات کو، صحیح ہے نا، یا ان پھلوں کو بھی مقامات بنا دیں، پھر ذرا ایک چیز تو میچ ہوگی نا۔ اب انہوں نے کہا کہ مقامات کو پھل بنائیں، کیسے بنائیں؟ مکہ میں تو پھل ہوتا ہی نہیں تھا کوئی، وادی ہے غیر ذی زرع، یہ تو بن نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا پھلوں کو مقام کی طرف لے جائیں۔ پھر انہوں نے غور کیا اچھا یہ انجیر اور یہ زیتون کہاں پائی جاتی ہے، سارا چیک کیا انہوں نے، وہ شام فلسطین کا ایریا، زیتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مقام ویری گڈ، گویا یہ بھی مقام یہ بھی مقام۔ اب مقاموں کا انسان کے بہترین تقویم میں پیدا ہونے سے کیا میچ، سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا ہو مقام مراد نہیں ہے، ان مقام کی پرسنالٹیز مراد ہے۔ مکہ میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ طور سینا سنتے ہی حضرت موسیٰ کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ زیتون کی پہاڑی حضرت عیسیٰ، یا اگر پورا دیں شام و فلسطین کا ایریا تو تمام انبیاء علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو گواہی کے طور پر پیش کیا ہے اس بات پہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ کیوں، کیسے؟ دیکھیں جی، میں اس دنیا میں آیا ہوں، میں انسان ہوں نا، میرا واسطہ کن سے پڑتا ہے؟ انسانوں سے نا۔ میرا جو بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے میں کس سے رابطہ کرتا ہوں؟ انسان سے، صحیح ہے نا، انسان۔ اب میں اگر سینسٹیو انسان ہوں نا، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ یار انسان، میرا تجربہ ایک پلمبر سے لے کے، ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر تک، صحیح، اللہ ماشاء اللہ عام طور پہ میرا تجربہ اچھا نہیں رہا۔ میرے گھر کی لائٹ خراب ہو جاتی ہے، میں انسان سے ہی رابطہ کرتا ہوں، فرشتوں نے تو آنا نہیں ہے میری لائٹ ٹھیک کرنے، ٹھیک ہے، میں اسے کال کرتا ہوں کہ یار ذرا آ جاؤ لائٹ خراب ہے، وہ کہتا ہے جی آپ فون رکھے میں آیا۔ میں فون رکھ دیتا ہوں لیکن وہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب میں فارغ ہو کر سے دوبارہ رابطہ کرتا ہوں، وہ کہتا ہو میں بھول گیا سر جی، فکر نہ، بس پہنچ گیا۔ پھر بعضوں کا ایک 2 دن گزر جاتے ہیں، پھر کال کرتا ہوں، کہتا ہے میں رستے پتہ نہیں کس رستے پہ ہو جاتا ہے، وہ کس رستے پہ نکل جاتا ہے جہاں سے پہنچ نہیں پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز آتی ہے، وہ جی میری والدہ بیمار ہو گئی، بیوی بیمار ہو گئی، میں یہ ہاسپٹل ہوں،
ٹھیک ہے ذرا ایڈوانس پیسے تو بھیج دو تھوڑے سے ذرا, ٹھیک ہے کام شام ہوا نہیں, ایڈوانس پیسے بھی لے لیجیے جناب. ایک صرف, باقی بہت اچھے لوگ بھی ہیں, ایسی بات نہیں کہ, لیکن عام میں ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. عام طور پہ سعودیہ سے ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز جو ہے نا وہ پاکستان ہے, یقین مانے 2 مہینے میں بیمار ہو گئے, ڈپریشن کا شکار ہو گئے. ایمانداری والی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں 25 30 40 سال سے ہم وہاں رہتے آئے ہیں. پچھلے دن ہوا تھا نا سارا, وہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مطلب وہ نکالا تھا, یا انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ واپس ادھر ہی پاکستان آ گئے تھے. تو ان کے لیے پاکستان رہنا مشکل ہو گیا. انہوں نے کہا مہینے میں ہمیں لگ پتہ گیا ہے. کہہ رہے ہم تو ڈپریشن میں چلے گئے, تو سوچ رہے ہیں ہم کہیں اور چلے جائیں. تو انسان کے ساتھ جب رابطہ ہوتا ہے تو انسان کے بارے میں انسان کا کوئی اچھی رائے نہیں بنتی, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک الیکٹریشین سے لے کے آپ اوپر تک چلے جائیں تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یار انسان خیر والا ہے ہی نہیں, انسان اچھا ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ذہن میں یہ آئے نا تو پھر یہ سورہ مبارکہ پڑھو. اس میں جو ذکر کیے ہیں ہم نے وہ بھی انسان ہی ہیں. یہ جو پرسنالٹیز تھیں یہ کون تھی جی؟ فرشتے تھے, انسان ہی تھے نا. یہ سب بھی انسان تھے. نبی بھی انسان کر رہا, وہ تو نبی تھے بھائی, تو تھے تو انسان نا, انسان ہی تھے نا, تھے تو انسان. اب اصل میں کیا ہے کہ انسان کو سمجھنا ہے تمہیں کہ انسان جو ہے نا, انسان جو جسے تم انسان کہہ رہے ہو نا, یہ اصل میں 2 وجودوں کا مالک ہے. اس کے 2 وجود ہیں. ایک وجود جو ہے انسان کا وہ اس کا حیوانی وجود ہے جی, جو تمہیں نظر آ رہا ہے. اور ایک وجود انسان کا جو ہے اس کا روحانی وجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. انسان اصل میں 2 وجودوں کا مرکب ہے, حیوانی اور روحانی وجود. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں وجودوں کو ایسے کنیکٹ کیا ہوا ہے کہ آج تک آپ کی سائنس ابھی تک نہیں پہنچ سکی کہ کس طرح یہ کنیکٹڈ ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کا کنیکشن ختم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. ایکچولی یہ 2 وجود ہیں. دونوں وجود کا خالق و مالک اللہ ہے. حیوانی وجود اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا نا, اور اس کی ساری ایفرٹ خوراک اسی مٹی میں رکھی ہوئی ہے. مٹی سے پیدا کیا, مٹی میں کھاتا ہے. بچہ مٹی بڑے شوق سے کھاتا ہے نا. بچہ اب تو ہم نے مٹی بھی ختم کر دی اس کی, خیر پکے فرش کر کے, لیکن بچہ آپ دیکھیں مٹی کھاتا تھا بڑے شوق سے. ابھی بھی آج کل بھی گملوں کے قریب پہنچ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں نکال لیتا ہے تھوڑی بہت, صحیح ہے. اور ہم مٹی چھڑواتے ہیں اس کی, دوائیاں دے کے مٹی چھڑاؤ اس کی. خوراک اس کی چاول مٹی میں, گندم مٹی میں, پھل مٹی میں. جن جانوروں کا گوشت کھاتا ہے وہ مٹی میں چرتے ہیں. اس کی خوراک ساری مٹی میں رکھ دی ہے. اور جب اس کا کنیکشن اس وجود سے ختم ہوگا تو یہ وجود کہاں جائے گا؟ مٹی میں. اسے مٹی سے پیدا کیا, مٹی میں اس کا سب کچھ رکھ دیا اور مٹی میں اسے واپس بھیج دیا. روحانی وجود جو ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے. اس کی تخلیق اللہ نے مٹی سے نہیں کی ہے نا, وہ نور سے ہے. لہذا اس کی خوراک بھی وہیں سے آئے گی اور وہ جائے گا بھی وہیں جب کنیکشن ختم ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس وجود کو تو اہمیت ہی نہیں دی ہوئی جو اندر ہے. ہمارا سارا فوکس اسی حیوانی وجود پہ ہے, اسی کی فکر ہے, اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ذرا سا پرابلم ہوتا ہے ڈاکٹر کے بھاگتے ہیں. لیکن وہ وجود اندر جو ہے وہ بیمار تر ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. تو اللہ نے کہا چلو کوئی نہیں, تمہیں ایک پروگرام دیتے ہیں, 1 مہینے کا پروگرام, 1 مہینے کا, صرف 1 مہینے کا پروگرام دیتے ہیں. اس میں تم نے ایک ایکسرسائز کرنی ہے. یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ تم نے اپنے اس حیوانی وجود کو کمزور کرنا ہے
اس حیوانی وجود کو تم نے کمزور کرنا ہے. ایک مخصوص وقت سے لے کے مخصوص وقت تک تم نے اسے نہ کھانے کو دینا ہے، نہ پینے کو دینا ہے، نہ اس کی کوئی بات ماننی ہے. اسے بھوکا پیاسا رکھ کے، ٹھیک ہے، حرام تو دور، حلال بھی نہیں دینا اسے. اور پھر جب وہ وقت ختم ہوگا اس کے بعد اسے تھوڑا سا دینا ہے، کوئی آنکھیں کھولے گے. اور پھر اس کے بعد جو روحانی وجود جو ہے نا، روحانی وجود، اس کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے جو تم نے سارا سال اسے نہیں دی، یعنی قرآن. اب تم جاؤ اور قرآن کے ذریعے اس کی خوراک کا بندوبست کرو. 1 مہینہ تم یہ کام کر لو، رزلٹ کیا نکلے گا؟ تمہارا حیوانی وجود کمزور ہوگا اور روحانی وجود جو ہے یہ نشو و نما پائے گا، تقویت پائے گا. قرآن خوراک ملے گی اسے، یہ بڑھے گا، سر اٹھائے گا. ٹھیک ہے، 1 مہینہ یہ پریکٹس کر لو گے تو باقی سال تمہارا اچھا گزر جائے گا. اچھا، پھر تم حرام سے بھی بچو گے. یہ بھی کرو. ہمیں اللہ کا پروگرام پسند نہیں آیا. کیوں ناصر صاحب؟ ہم نے اس مہینے میں بھی فکر کی تو کس وجود کی؟ اس حیوانی وجود کی فکر کی، ہے نا. لو جی سحری ہے، سارا دن بھوکا رہنا ہے، دب کے سحری کرو. ٹھیک ہے، دب کے سحری کی، آرام سوتے رہے دوپہر تک. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب شام افطاری کا وقت آیا تو کیا بات ہے جی، افطاری ٹیٹ قسم کی ہونی چاہیے، ہے نا. ملک شیک چل رہے ہیں، جوسز چل رہے ہیں، پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ تو ہر گھر میں. عام طور پہ عمراء میں بھی فروٹ چاٹ ڈیلی کا رواج نہیں ہوگا، لیکن رمضان میں دیکھ لیں فروٹ چاٹ ہر گھر میں ہوتی ہے. صحیح. اور جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ماشاءاللہ کہتے ہیں مغرب ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں. مغرب ادھر پڑھیے تو بتائیں پھر نماز تراویح جو خوراک ہے اس کی وجود کی، وہ کہاں؟ اور اوپر سے ماشاءاللہ دین کے خدمت گار ایسے ایسے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ جو آپ کو بتائیں گے یار تراویح تو نماز ہے ہی نہیں. یہ تو مولویوں نے ہمیں بچپن سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو کہانیاں سنائی ہوئی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، تراویح تو ہے ہی نہیں، ثابت نہیں ہوتا. یار یہ ہے نا بندہ صحیح ہوتا ہے. دین 14 سال سے تو سمجھ ہی نہیں آیا نا. ٹھیک ہے، یہ آیا بندہ جسے دین سمجھ میں آیا ہے. واقعی یار یہ صحیح ہے. اوکے جی. اور اگر چلے بھی جائیں تو اتنا کھایا ہوتا ہے. صحیح ہے، وہ 1 گھنٹہ کھڑا ہونا ہے نا، کم از کم 1 گھنٹے وضو ہی نہیں رہتا. اتنا کھانے کے بعد پھر ظاہر بات ہے چلو یار کوئی نہیں، تو پرابلم کچھ نہیں ہوا. رزلٹ کیا نکلتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ویٹ بڑھتا ہی ہے نا مہینے بعد. لوگ، خواتین کہتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں ڈائٹنگ ہوگی انشاءاللہ رمضان میں ویٹ کم ہوگا، لیکن جب بعد میں وزن کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ویٹ جی 5-10 کلو بڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو ایکچولی ہمارا فوکس جو ہے نا وہ اس حیوانی وجود پہ رہتا ہے، ہم نے روحانی وجود کو اگنور کیا. جب ہم فوکس اس روحانی وجود پہ کر لیں گے نا تو دیکھیں آپ ابو بکر بن جائیں گے، عمر بن جائیں گے، علی بن جائیں گے، ولی اللہ بن جائیں گے، عثمان بن جائیں گے. نبی نہیں بن سکتے، وہ اللہ کے چوزن سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے اس وجود پر محنت کی تھی. اور اگر آپ اس وجود کو فوکس کریں گے، حیوانی وجود کو، تو اخبارات میں خبریں آتی ہیں جی کل رات تازہ دفن کی ہوئی جوان لڑکی کو قبر سے نکال کر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. تو یہ بھیڑیوں نے کی تھی، کتوں نے کی تھی، یہ بھی انسانوں نے کی تھی. تو انسان ہی ہوتا ہے جی جو اس وجود کو جب ہی سب کچھ مان لیتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور یہی انسان ہوتا ہے جو اس وجود پہ محنت کرتا ہے تو ولی اللہ بھی بن جاتا ہے. تو وہ بھی انسان ہی تھے. ٹھیک ہے، تم بھی اپنے اس روحانی وجود پہ محنت کرو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس وجود پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.